تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. The first atomic bomb that was dropped here. Which was one of the most inhuman acts that has been done in this world according to me. Allah says that if anyone kills any other human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as though he has killed the whole of humanity. Islam is religion of peace. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چند دنوں سے میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جاری و ساری ہے، اور اس کو ڈھاکہ میں ہونے والے بم دھماکے اور اس میں مارے جانے والے ایک دہشت گرد کا تعلق ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوڑ کے اسے بنیاد بنا کر میڈیا کے اوپر بہت شور ڈالا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک ان کی تقاریر سنتا تھا اور وہ ان سے متاثر تھا. اسی چیز کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر صاحب کی ان کی پوری دعوتی جتنی بھی انڈیا میں یا انڈیا سے باہر پوری دنیا میں جتنی بھی دعوتی سرگرمیاں اور دعوتی پروگرام اور ان کا جو منہج ہے، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اس ایک لڑکے کے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر خوب پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جبکہ ہم سب اس بات پر گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے پوری دنیا میں جتنے بھی لیکچرز دیے ہیں، پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام معصوم لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر اور اسی طرح ان کے چینلز پیس ٹی وی کے پروگرام اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے اندر دہشت گردی، معصوم لوگوں کا قتل، بیجا لوگوں پر ظلم، تشدد، اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور ان پر جو منفی قسم کے سوالات کیے گئے اس کا بہترین انداز میں جواب دے کر اس تاثر کو انہوں نے زائل کیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں اس بات کو عام کیا ہے کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور امن کی، سلامتی کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی ضمانت دیتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج انڈیا کا میڈیا اور اسی طرح کچھ اور ممالک کے اندر بھی میڈیا کے لوگ وہ اس چیز کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ دہشت گردی کو فروغ دینے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں.
یہ ایک بالکل گھٹیا اور من گھڑت بات ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال اٹھانا چاہوں گا کہ اگر کوئی فلمیں دیکھنے والا، ڈرامے دیکھنے والا اور فلموں اور ڈراموں میں جو ہیرو کا کردار ادا کرنے والے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اب یہ لوگ، ان کے فالوورز، ان فلموں کے جو ہیروز ہیں ان کے فالوورز باہر جا کر اگر کوئی غلط کام کریں، کوئی فلمی انداز میں کوئی کسی جگہ پر کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو، تو کیا میڈیا اس چیز کا الزام فلمی ہیروز کو دے گا کہ یہ فلاں لڑکا کہ جس نے معاشرے میں ایک غلط کام کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کوئی نام بھی نہیں لے گا ان کا۔ اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ڈکیتیاں کرنے والے، چوریاں کرنے والے، لوگوں کو بیجا قتل کرنے والے، فلمی انداز میں لوگوں پر گولیاں چلانے والے، اور وہ جب آپ دیکھیں گے ان کا بیک گراؤنڈ تو یقیناً ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ان فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں کے ایکشن اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی آج تک کسی میڈیا نے یہ کہا کہ یہ فلاں اداکار کو فالو کر رہا تھا، اس کے ایکشن اختیار کر رہا تھا؟ کبھی ان پر کسی نے الزام دیا؟ کبھی نہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں چونکہ مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کے لیے ایک شخص جو پورے خلوص کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے، لوگوں کو دین اسلام کی حقانیت سے آگاہ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کے متعلق منفی ذہن رکھتے ہیں وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کے قریب آئیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں۔ ہمارا مذہب دہشت گردی کا مذہب نہیں، ہمارا مذہب معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور اسی طرح لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ چیز بہت سے غیر مسلموں اور اسی طرح کچھ نام نہاد مسلمان، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ ایک بندہ اتنے خلوص کے ساتھ دین حق کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے لیے غیر مسلموں کو بھی بہت تکلیف ہے اور نام نہاد مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہے۔ اس لیے میڈیا کے اوپر یہ دونوں طاقتیں مل کر بڑا زور لگا رہی ہیں، اور کوشش کیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، کہ جس نور کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس نور کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے علماء کرام اور ایسے داعی حضرات دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ تو جنہیں اسلام کی دشمنی ہے، جنہیں اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ایسے پروگراموں کو بند کروا دیں، ایسے اداروں کو بند کروا دیں، ایسے چینلز کو بند کروا دیں کہ جو اس دین حق کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ لیکن سن لیجئے اللہ کا فرمان، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس نور کو روشن کر کے رہے گا کافروں کو چاہے کتنا ہی برا لگے۔ میں اس ضمن میں یہ بات عرض کر دوں کہ دنیا نے ہمیشہ اسی طرح کوششیں کی ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کی، لیکن چونکہ یہ دین اس اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا اور اللہ ہی اس کے لیے بندوں کو کھڑے کرے گا۔ آج ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ بٹھا دیں گے، کل اللہ تعالیٰ 10 ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑے کر دے گا۔ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ اسلام کی پھیلتی ہوئی دعوت کو روک لیں گے، تو اللہ کی قسم اس اسلام کی پھیلتی ہوئی دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے، یہ اسلام آیا ہی اندھیروں کو مٹانے کے لیے ہے۔ آج ایک کا راستہ روکو گے، اللہ 10 بندے کھڑے کر دے گا۔ اور ایک اور آخری بات وہ بھی سن لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک جو امن کا داعی ہے، امن پسند ہے، اور لوگوں کو امن ہی کی دعوت دیتا ہے، اور لوگوں کو دہشت گردی اور معصوم لوگوں کے قتل ان سے روکتا ہے۔ اگر آج آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو
اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے یا کر رہے ہیں تو سن لیجئے، وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کر رہے ہیں وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں لوگ ہیں۔ ان کروڑوں لوگوں کے ذہنوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے الحمدللہ یہ سبق دیا ہے کہ اسلام میں تشدد اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیشہ امن کے پیغام کو پھیلانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سن لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گردی کے خلاف ہے، معصوم لوگوں کے قتل کے خلاف ہے، اور ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں اور معصوم لوگوں کے قتل کے خلاف ہیں۔ یہ وقت فتنوں کا وقت ہے، اس وقت میں پیار، محبت اور امن کی باتیں کی جائیں، اور ایسے لوگوں کا بھرپور ساتھ دیا جائے کہ جو لوگوں کو امن کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور دہشت گردوں کے چنگل سے چھڑا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ایسے لوگوں پر پابندی نہ لگائی جائے، بلکہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ دہشت گردی کا ناسور جو ہے اس کی جڑیں ختم ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔